اس کی مثال دے کے سمجھایا گیا۔ بہرام بن بہرام کے زمانے میں عجیب و غریب مثال سے سمجھایا گیا۔ بہرام بن بہرام کے زمانے میں ایک دیندار شخص تھا، اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ ظالم تھا، لوگوں کے حقوق کو پامال کرنے والا تھا، لوگوں پر بھاری بھرکم ٹیکسز لاد کر ان کی پیٹھ کو توڑ دینے والا تھا، اور اس کے اس ظلم کے نتیجے میں جو ملک پر تباہی اور ملک کا جو انجام ہونے والا تھا وہ اس سے غافل تھا۔ تو یہ دیندار شخص، انہوں نے الوؤں کی زبان میں ایک مثال دے کر اپنے بادشاہ کو پیغام دیا، اور وہ مثال یہ تھی کہ ایک الو نے ایک مادہ الو سے نکاح کرنے کا قصد کیا۔ یہ سمجھا رہے ہیں مثال کے ذریعے سے۔ تو اس مادہ الو نے یہ بات کہی کہ ٹھیک ہے، آپ کا یہ نکاح نامہ اور یہ آپ کی بات منظور ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ جو ہے وہ کچھ گاؤں ہم کو 100 گاؤں یا کچھ گاؤں ویران ہم کو دیں۔ یہاں پر بھی ایک بات یہ بھی سمجھنے کی، اگرچہ وہ اس موضوع سے ہٹ کر ہے، کہ جو آدمی نکاح کے موقع پر، شادی کے موقع پر اگر کسی بچی والوں سے کسی قسم کا کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے، کوئی مطالبہ کرتا ہے، تو وہ گویا کہ اس جو منحوس ترین پرندہ ہے اس سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے۔ لڑکی والوں سے ڈیمانڈ کرنا، مطالبہ کرنا، اور کیسی کیسی اس کی شکلیں بنائی گئی، شرم سے ڈوب مرنے کی بات۔ آدمی یہ کہتا ہے کہ صاحب ہمیں کچھ چاہیے نہیں، لیکن ہمارا بیٹا جو ہے وہ بلٹ سے چلتا ہے اور بلٹ کو پسند کرتا ہے۔ اس کو شرم آنی چاہیے کہ ایک آدمی جس کے یہاں لڑکی کا اس نے سوال کیا ہے، یہ اس انداز سے اس سے بلٹ کا سوال کر رہا ہے۔ اس کے درمیان اور ایک بھیک مانگنے والے کے درمیان اور ایک نٹ کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ جس کی شریعت میں سارے برڈن اور سارے بوجھ، ساری ذمہ داریاں آپ کے اوپر رکھی گئی ہیں، آپ مرد ہیں، آپ کمانے والے ہیں، آپ کو یہ ذوق ہے کہ صاحب ہم مرد ہیں، تو آپ کی مردانگی وہاں مانگنے کو کیا مردہ ہو جاتی؟ وہ آپ کی مردانگی اس وقت سوال کرنے کے وقت، نٹ پنا اختیار کرنے کے وقت، بھیک مانگنے کے وقت آپ کی مردانگی کو کیا سانپ سونگھ جاتا ہے؟ یہ انتہائی زیادہ معاشرہ ہمارا پورا اس وقت اس جہیز کی آگ میں جھلس رہا۔ سینکڑوں ایسی بچیاں ہیں اور ان کے ماں باپ ہیں جن کی راتوں کی نیندیں حرام ہیں، صرف اس وجہ سے کہ دوسری طرف جو شادی کرنے کے لیے نوجوان ہیں وہ بھیڑیا اور درندے اور بھک منگے اور فقیروں اور نٹوں کی شکل میں۔ میں کہیں نہیں اپنے محلے کی بات نام نہ بتا کے، ایک آدمی جو انتہائی کمزور اور معمولی تھا، اس کی جب بیٹی کی شادی لگی تو ایک نے کہا کہ صاحب اسی طریقے کا کہ ہمیں موٹر سائیکل چاہیے۔ اس آدمی نے کہا کہ بھیا ہماری اتنی استطاعت نہیں ہے، ہم غریب آدمی ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کھاتے کماتے ہیں اور سب برابر ہو جاتا ہے۔ اس نے وہاں سے شادی منقطع کی۔
दूसरी जगह लगाई यही डिमांड आई, तीसरी जगह लगाई यही बात आई। आखिरकार उस मजदूर ने, उस रिक्शा चलाने वाले इंसान ने, उस रोजमर्रा की कमाई करके अपना पेट भरने वाले इंसान ने हमारे आपके समाज के कर्जा लेके, लोगों से मांग के उसने मोटरसाइकिल का इंतजाम किया ताकि हमारी इज्जत, हमारी बेटी की आबरू हिफाजत के साथ जहां पहुंचनी चाहिए वहां पहुंचे। क्या ऐसा नहीं? मांगने वाले क्या कोई दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं? हम और आप हैं, हमारे समाज के लोग हैं। इनको शर्म करनी चाहिए और इनको ये समझना चाहिए कि आज अगर हम उससे सवाल करते हैं और उसे परेशान कर रहे हैं जहेज के नाम पे डिमांड करके और मुतालबात रख के और अपनी सारी चीजों मनवा के, तो कल को फिर आपके साथ भी यही सुलूक किया जाए।